بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ایک بہت ہی بابرکت اور پرنور نسبت سے بھری ہوئی مجلس میں ہم سب ساتھی یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ پاک سب کے آنے کو، اس بیٹھنے کو، حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں انتہائی درجے میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ تمام احباب، تمام ساتھی جنہوں نے اس مبارک مہینے میں اور اتنی قیمتی راتوں میں جس میں اللہ پاک کی رحمتیں بارش سے زیادہ تیز برستی ہیں، کتنی برستی ہے، اللہ کی رحمتوں کی حد کیا ہے، اس انسان کی عقل کی اس تک رسائی ہی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت اس امت کے بہت بڑے انسان گزرے ہیں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت نے ماہ رمضان سے متعلق سمجھانے کے لیے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ پاک کی کتنی رحمتیں برستی ہے تو فرمایا کہ ایسا سمجھ لو کہ جیسے ایک طرف اگر پورا پانی کا سمندر ہے جس کی کوئی انتہا نظر نہیں آ رہی، اور اس کے مقابلے میں پانی کا ایک قطرہ ہے، ایک بوند ہے، ایک قطرہ۔ فرمائے سال کے باقی 11 مہینوں میں اللہ کی رحمتوں کی مثال ایسی سمجھو جیسے پانی کا ایک قطرہ ہے، اور رمضان المبارک میں رحمت کی مثال ایسی سمجھو کہ جیسے کہ پورا ایک سمندر ہے جس کی کوئی انتہا نظر نہیں آ رہی۔ تو کتنی خوش نصیبی ہے کہ اتنے بابرکت موقع پر ایک مسلمان کا تعلق اللہ پاک کے کلام سے جڑ جائے، ہماری رات قیمتی ہو جائے۔ اور یقین کریں یہ جتنا وقت انسان تراویح کو دیتا ہے، کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھ کے پڑھتا ہے، لیکن اس کے کانوں تک اللہ کے کلام کی آواز جا رہی ہے، آواز جا رہی ہے۔ تو قیامت کے دن کیا ہوگا جب ہر چیز انسان کے سامنے گواہ بن جائے گی، گواہ۔ یہ جو جسم ہے اور جسم کے جو اعضاء ہے دوستو، آج دیکھیں نا صرف زبان بول رہی ہے اور باقی اعضاء کیا ہے؟ خاموش ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ اعضاء ہاتھ ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، پیٹ ہے، پیر ہے، یہ بول ہی نہیں سکتے۔ لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ بات یاد رکھیں کہ آج دنیا میں زبان سے بلوایا بھی اللہ نے ہے اور باقی اعضاء کو خاموش کروایا بھی اللہ نے، لیکن قیامت میں کیا ہوگا؟ معاملہ برعکس ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نختم علی افواہہم، قیامت کے میدان میں کیا ہوگا؟ ہم انسان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، منہ پہ مہر لگ گئی، زبان بند، باقی جو اعضاء ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ان سے بلوانا شروع کر دیں گے۔
یہ بولنے لگ جائیں گے. ہاتھ کہے گا اس نے مجھ سے یہ کیا، پیر کہے گا یہ مجھ سے یہاں چل کے گیا، آنکھیں کہیں گی اس نے مجھ سے یہ دیکھا، کان کہیں گے اس نے مجھ سے یہ سنا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ انسان حیران ہو جائے گا اور کہے گا کہ تم تو دنیا میں خاموش تھے، آج کیسے بول رہے ہو؟ تو یہ اعضاء کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج اس ذات نے ہمیں گویائی دے دی ہے جس نے ہر چیز کو گویائی دی. یہ تو زبان کا اپنا اختیار تھوڑی ہے دوستو، یہ تو اللہ پاک کے حکم سے بول رہی ہے، چل رہی ہے. تو جس کان سے آج اللہ کا کلام اندر گیا ہے، سنا ہے، اس کو معمولی مت سمجھے دوستو، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور اس نعمت کا اندازہ کب ہوگا؟ اس میدان محشر میں ہوگا جب ہر چیز اللہ کے سامنے ایک گواہ کے طور پر آئے گی، ہر عضو گواہ بن جائے گا. تو کان اللہ پاک کو کہیں گے کہ اللہ یہ وہ بندہ ہے کہ 10 راتوں تک، 12 راتوں تک، 13 راتوں تک، 15 راتوں تک، 25 راتوں تک، 29 راتوں تک، 27 راتوں تک میں نے اتنے وقت تک اس کے کان اس کو صرف آپ کے کلام کے لیے مخصوص کر دیا تھا، اس بیچ میں اس نے اور کچھ بھی نہیں سنا ہے. تو یہ کان قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہ بن جائیں گے، ہمارے حق میں گواہ بن جائیں گے اور اللہ پاک سے کہیں گے کہ اے اللہ اس نے مجھے صرف آپ کے کلام میں استعمال کیا. اور ظاہر سی بات ہے یہ حدیث پاک میں اس ہستی کا فرمان ہے کہ جن سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی سچا نہیں ہو سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، فرمایا ایک طرف سے روزہ آ جائے گا، ایک طرف سے اللہ کا قرآن آ جائے گا. روزہ بھی کھڑا ہے، قرآن بھی کھڑا ہے. روزہ اللہ پاک سے کہے گا کہ اللہ میں نے اس بندے کو صبح سے لے کر مغرب تک کھانے سے، پینے سے، جائز خواہش سے آپ کے لیے روک کر رکھا. یہ کھا سکتا تھا، پی سکتا تھا، لیکن آپ کی محبت میں اس نے بھوک پیاس برداشت کی ہے. آج میں روزہ آپ کے سامنے آیا ہوں سفارشی بن کر، آپ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما دیں. اس طرف قرآن کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے آپ کے اس بندے کو رمضان کی راتوں میں نیند سے روک کر رکھا. اس کے جسم کا تقاضا تو تھا کہ آرام کرے، لیکن میں نے اس کو کھڑا کر کے رکھا. اس نے راتوں کو کھڑے ہو کر کے پوری میری تلاوت سنی ہے اور یہ آپ کی محبت میں ہوا. یہ بھی چاہتا تو کتنے لوگوں کی طرح جا کر تراویح چھوڑ دیتا. آج دیکھیں نا دنیا میں ہم سے زیادہ صحت مند، طاقتور، ہٹے کٹے نوجوان ہمارے مسلمان بھائی وہ بلا تکلف تراویح کی نماز چھوڑ دیتے، کوئی عذر بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، فارغ ہے، لیکن بس چھوڑ دی کہ جیسے میرا ایک ذاتی کام ہے، کیا تو کیا، نہیں کیا تو چھوڑ دیا. اندازہ نہیں ہے کہ کتنی بڑی سعادت سے محروم ہونے جا رہا ہوں. تو یہ قرآن اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ میں نے اس کو نیند سے روک کے رکھا، اس نے مجھے پورا سنا ہے، آپ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما دیں. حدیث پاک میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن دونوں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس بندے کے حق میں شفاعت فرمائیں گے. اللہ پاک کی غیور ذات ہے، قدردان ذات ہے، وہ ان دونوں کی سفارش قبول کر کے اس بندے کو جنت میں داخل فرما دے. ہمیں تو اس نعمت کا احساس نہیں ہے، ادراک نہیں ہے دوستو. روزہ صرف یہ سمجھ کے رکھ رہے ہیں کہ بھئی ایک کام ہے، ایک حکم پورا کرنا ہے تو کرنا ہے. نہیں، یہ تو عاشقانہ عبادت ہے دوستو. تراویح اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ بس ایک کام ہے پورا کرنا ہے، خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے دوستو. یہ تو عاشقانہ عبادت ہے. انسان جس سے سچی محبت کرتا ہے، سچا عشق کرتا ہے،
وہ اس کے لیے پھر بھوک بھی برداشت کرتا ہے، پیاس بھی برداشت کرتا ہے، بے آرامی بھی برداشت کرتا ہے، کھڑا ہونا بھی برداشت کرتا ہے، ہر چیز اس کے لیے برداشت کر لیتا ہے۔ عشق سچا ہے۔ تو اس لیے ان دونوں چیزوں جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں دوستوں ہمیں ایک ساتھ مل گئی، ان دونوں کی قدر کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ مجلس بڑی قیمتی ہے، بڑی قابل مبارکباد مجلس ہے دوستوں، کہ جس میں اللہ پاک کا پورا کلام الف لام میم سے شروع ہوا، آج والناس پہ ختم ہوا۔ کتنی قیمتی زبانیں ہیں جو اللہ کے کلام میں استعمال ہو رہی ہے دوستوں۔ ہے کوئی دنیا کی دوسری کتاب کہ جس کا حافظ کھڑا ہو کے کہے کہ جی مجھے فلاں کتاب یاد ہے؟ کوئی نہیں ہے دوستوں، الا ماشاء اللہ بعض ایسے ذہین فتین لوگ ہوتے ہیں جو قرآن سے ہٹ کر کتابیں یاد کر لیتے ہیں، لیکن تھوڑا عرصہ بعد ذہن سے نکل جاتی۔ لیکن اللہ پاک کے اس کلام کا اعجاز دیکھے دوستوں، 8 سال کا بچہ ہے وہ بھی حافظ ہے، 70 80 سال کے ہیں۔ ہمارے حضرت استاذ محترم ہے، اس دن ایک ساتھی تشریف لائے، حالانکہ ابھی استاذ صاحب کی عمر 70 سال سے اوپر ہے، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ حضرت تراویح پڑھا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں پڑھا رہے، کھڑے ہو کے پڑھا رہے۔ تو یہ 55 60 سال سے تراویح پڑھائی جا رہی ہے، یہ اس قرآن کا اعجاز نہیں ہے؟ اور اس سال آپ حضرات کے علم میں یہ بات آئی ہو، پہلی دفعہ یہ واقعہ ہوا کہ ملک شام میں ایک نوجوان نے، 17 سالہ نوجوان نے، ایک رکعت کے اندر تہجد کی، تراویح نہیں، تہجد کی ایک رکعت کی نیت باندھی ہے، اور اس نے 6 گھنٹوں میں پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھا۔ یہ اس وقت کے نوجوان ہیں دوست، تو یہ اس کلام کا اعجاز نہیں ہے؟ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کلام پاک کے ساتھ جڑ جائیں۔ اور بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے ان ساتھیوں کی کہ جو اپنے گھر کو، اپنی جگہ کو اللہ پاک کے اس کلام کے لیے استعمال کر لیں دوستوں، اس لیے کہ یہ تو ایک خوشبو ہے نا، ایک نعمت ہے۔ جب کلام پڑھا جائے گا تو قرآن پاک کے ساتھ جتنی برکتیں اللہ پاک نے جوڑی ہے، ایسا تھوڑی ہے کہ وہ برکتیں حافظ صاحب کے ساتھ چلی گئی پھر اگلے دن آئیں گی۔ جتنا پڑھا وہ برکتیں تو اس گھر کے ساتھ، اس جگہ کے ساتھ جڑ گئی ہے، بلکہ اس پوری عمارت میں جتنے ساتھی نیچے ہیں، دائیں ہیں، بائیں ہیں، ان کو بھی مفت میں یہ برکتیں مل گئی۔ تو ہمیں اللہ پاک کی اس نعمت کی قدردانی کی ضرورت ہے۔ یہ ماہ مبارک بہت تیزی سے گزر رہا ہے، دوسرا عشرہ بھی شروع ہو گیا، ختمات قرآن بھی شروع ہو گئے، پھر کہا جائے گا بھئی تیسرا عشرہ آ گیا، پھر کہا جائے گا بھئی عید کی رات آ گئی، یہ مہینہ گزر جائے گا دوست۔ اس لیے ہر ساتھی فکر کریں، اس نعمت کی قدر کریں، ایک ایک لمحے کی حفاظت کریں، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ پاک کے کلام کی تلاوت میں لگائیں۔ کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں، قرآن کریم سے جڑ جائیں۔ ایک قرآن آپ کا ایسا ہو جو آپ کے ہاتھ اور آپ کے سینے کے ساتھ جڑا ہوا۔ اس لیے میں ہمیشہ ساتھیوں سے رمضان سے پہلے عرض کرتا ہوں، ہمیشہ جمعے میں، کہ رمضان کی تیاری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ رمضان کے لیے ایک مستقل قرآن خرید لیں۔ یہ بھی اللہ پاک کو اپنی ایک تیاری کا اظہار ہے نا، کہ بھئی میں نے اپنا ایک 15 لائن کا، 20 لائن کا، 13 لائن کا قرآن لے لیا، اب یہ 30 یا 29 دن آپ سے جدا نہیں ہوں۔ آپ سوئیں تو آپ کے سرانے پڑا ہوا ہو، آپ اٹھیں تو یہ آپ کے ساتھ ہو، دکان جائے تو آپ کے ساتھ جائیں، گاڑی میں سہولت ہو تو تلاوت کرے، مسجد میں زیادہ دیر بیٹھ کے تلاوت کرے۔ تو کیا خیال ہے دوستو، کوشش کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو تکمیل قرآن ہوئی ہے، اللہ اس کی برکات حافظ صاحبان کو، سامعین کو، حاضرین کو، ہمارے ان دونوں محترم بھائیوں کو اور تمام شرکائے مجلس کو انتہائی درجے میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرمائیں۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ، تراویح میں جو قرآن کریم پڑھا گیا، سنا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں انتہائی درجے میں قبول اور منظور فرما. اس کے پڑھنے میں، پڑھانے میں، سننے میں، سنانے میں کوئی کمی کوتاہی کمزوری ہوئی ہوگی، اے اللہ اسے معاف فرما. اس قرآن کریم کو حافظ صاحبان کے لیے، سامعین کے لیے، جو اہل خانہ ہیں، ہمارے غلام محمد بھائی، غلام حسین بھائی، ان کے گھر والے اور ہم سب حاضرین کے لیے برکتوں اور رحمتوں کا ذریعہ بنا. پورے اہل علاقہ کے لیے برکتوں اور رحمتوں کا ذریعہ بنا دے. اس قرآن کریم کی تکمیل کو حافظ صاحبان کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ہم سب موجودین کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ، جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے، اس کلام الہی کی برکت سے ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دے. اے اللہ، جو بیمار ہے، گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار ہے، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. رمضان المبارک کے جو لمحات باقی ہے، اس کی صحیح معنوں میں قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے. اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سب کے لیے بخشش اور مغفرت کا فیصلہ فرما دے. جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً ہمارے والدین، اساتذہ کرام، مشائخ، دوست، احباب، تمام مسلمان ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.